تیسرے پوائنٹ پہ آ جائیے، کیونکہ یہ 2 پوائنٹ سمجھ آ گئے، کیونکہ اچھی طرح سمجھ آئے ہیں۔ آئیے تیسرے پوائنٹ، ختم نبوت۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ بول کے کہیے، ختم نبوت۔ اونچی آواز سے کہیے۔ ختم نبوت۔ آپ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ختم نبوت کے متعلق؟ تو کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ کھل کے کہیے تیسرا پوائنٹ ختم نبوت۔ حضرت محمد ابن عبداللہ آمنہ کے لال اللہ کے آخری نبی ہیں۔ محمد ابن عبداللہ اللہ کے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم نے کسی سے اس سلسلے میں بحث بھی نہیں کرنی، ہم نے کسی سے مناظرہ بھی نہیں کرنا۔ جن کا کام ہے وہ کرتے رہیں، عالموں کا کام ہے وہ کرتے رہیں، آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت اور نبوت کا دروازہ بند، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کے دماغوں میں بات ڈالنی ہے۔ میں اس کے اوپر صرف 2 باتیں عرض کروں گا تاکہ آپ کو ختم نبوت سمجھ آ جائے۔ وہ 2 باتیں غور سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ 11 سال۔ کتنے سال؟ 11 سال تقریباً گزارے۔ اور مدینہ منورہ میں جا کے کتنے سال گزارے؟ تقریباً 12 سال۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، دھیان سے سوال سننا اور بڑے دھیان سے جواب دیں۔ سوال میرا یہ ہے، مکہ مکرمہ میں کافر مشرک آپ کے 2 دشمن ہو گئے، ایسے ہی دشمن ہو گئے۔ 11 سال تک وہ نبی کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے نکلوا دیا۔ ایسے ہی ہے۔ سوال میرا کیا ہے، میری آپ کی دشمنی ہو جائے، ہم ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنی شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے 11 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں پکڑنے کی کوشش پوری کی ہوگی، پورا زور لگایا ہوگا کہ نہیں؟ جادوگر کہا، شاعر کہا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے، سارا کچھ کہا ہے۔ 11 سال کی اس عرصے میں نبی کی متعلق یہ نہیں کہہ سکے کہ آمنہ کا لال جھوٹ بولتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہہ سکے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت۔ آج یہ 11 سال میں کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہم نبی کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا سکیں، لیکن وہ نبی کے اوپر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکے۔ اب آپ مدینہ منورہ میں آ جائیں۔ مدینہ منورہ میں دشمن 2 قسم کے تھے، ایک یہودی مشرک کافر وغیرہ اور دوسرے منافق جو اندر سے کافر اور باہر سے مسلمان۔ ان دونوں نے مل کے یہ جو 12-13 سال کا عرصہ ہے، انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک پورا زور لگایا کہ ہم اس کی کو غلطی پکڑیں، ہم اس کی غلطی پکڑیں، لیکن وہ بھی فیل ہو گئے اور 13 سال میں نبی کو جھوٹا نہیں کہہ سکے۔ اتنا سچا آدمی، اتنا سچا آدمی، اور وہ کہہ رہا ہے جس بندے کو ابو جہل جھوٹا نہ کہے، جس کو ابو لہب جھوٹا نہ کہے، جس کو عبداللہ بن ابی جھوٹا نہ کہے، جس کو باقی سارے کے سارے کافر مشرک اور منافق جھوٹا نہ کہہ سکے، وہ اعلان کر رہا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس کو ابو لہب جھوٹا نہیں کہہ سکتا، جس کو عتبہ جھوٹا نہیں کہہ سکتا، جس کو شیبہ جھوٹا نہیں کہہ سکتا، مجھے یہ بتائیے یہ اعلان غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہوتا۔
یہ اعلان اس کا غلط ہے نہیں ہو جب انہوں نے کہہ دیا میں آخری نبی ہوں, مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اتنا سچا آدمی جس نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا, جس کے اوپر جھوٹ کی گواہی اس کے دشمن بھی نہیں دے سکے, اس کو سچا صادق اور امین کہتے ہیں. اب اس کے متعلق آج کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں جی نہیں بعد میں کوئی نبی بن گیا ہے, ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جی دلیل کی ضرورت ہے؟ جس طرح بولے ہیں اس طرح تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی فرق ہے. کیوں جی کوئی ہے فرق؟ دوسری کہانی سنیے, توجہ میری طرف ہے نا. میرا نام الطاف محمود ہے, میرے باپ کا نام صدیق احمد ہے. آپ میری جگہ پہ اپنا نام اور باپ کی جگہ پہ اپنے باپ کا نام رکھتے جائیے. میرا نام الطاف محمود, میرے باپ کا نام صدیق احمد. مجھے صدیق احمد کا کس نے بتایا کہ تیرا باپ ہے؟ کس نے بتایا؟ میری ماں نے. میری ماں نے بتایا نا کہ صدیق احمد ہے. آپ کو کس نے بتایا آپ کے باپ کا نام؟ آپ کی ماں نے بتایا. میری ماں نے بتایا کہ الطاف محمود تیرے باپ کا نام صدیق احمد ہے. اور مجھے عالموں نے یہ بات بتائی کہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے. مجھے آج کوئی بندہ اٹھ کے کہے تیرے باپ صدیق احمد نہیں تھا, میں اس کو قتل کرنے کو دوڑ پڑوں گا. آپ کے نام پہ جس باپ کا نام لکھا ہوا ہے, اگر میں اس کی جگہ پہ یا کوئی بندہ آپ کے باپ کا نام تبدیل کرے, مجھے بتائیے آپ اس کو قتل نہیں کریں گے؟ آپ چھوڑیں گے اس کو؟ اور اس کے اوپر گواہی کتنی ہے؟ آدھی. کتنی گواہی ہے؟ زور سے کہو. آدھی گواہی کے اوپر میں قتل کرنے کو تیار ہو جاؤں, آپ قتل کرنے کو تیار ہو جاؤں. آپ ذرا نبی کی گواہی سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں, آپ فرماتے ہیں اس کائنات کے جتنے ذرے ہیں میں اتنی دفعہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. میں آدھی گواہی کے اوپر تو بندے کو قتل کرنے آ جاؤں, میں آدھی گواہی کے اوپر ساری عمر اپنا باپ قائم رکھوں, اور نبی کی اتنی بڑی قسم اور گواہی کے اوپر میرا ایمان متزلزل ہو جائے, میرا ایمان ڈھیلا پڑ جائے کہ نبی آخری ہے یا نہیں. کیوں جی میری نعرے کا جواب اچھی طرح سے دے. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, ہاتھ کھڑے کر کے اونچی آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے پیارے تو ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نبی اتنی بڑی گواہی دے رہا ہے. میرے پیارے دوستو, نبی کو اپنی ماں کی گواہی سے تو اوپر لے جاؤ, ماں کی گواہی سے تو اوپر لے جاؤ. تم نبی کو آدھی گواہی بھی نہیں سمجھتے. جو بندہ کہتا ہے کہ کل کو کوئی اور نبی پیدا ہو گیا, میں اس کے اوپر یہ بات کہتا ہوں, اس کو اپنی ماں پہ شک ہے, وہ اپنی ماں کے برابر بھی نبی کو نہیں سمجھتا. الحمدللہ ہم اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اوپر کس کو سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ. کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ان کو سمجھتے ہیں. تمہاری ماں سے اوپر, تمہارے باپ سے اوپر, صحابیوں سے اوپر, نبیوں سے اوپر, فرشتوں سے اوپر. یہ مقام ہے اس کا. یہ تیسرا پوائنٹ.